آج کل عمران خان کے ایک مضمون نے جو اکنامکس لندن میں شائع ہوا ہے اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور پورے میڈیا اور سوشل میڈیا پر اسی مضمون کا ذکر ہے، اس کی موافقت میں، اس کی مخالفت میں، اور اس مضمون کے بارے میں بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی جو ہمارے صحافی بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ گھوسٹ آرٹیکل ہے، جبکہ اکنامسٹ کے بارے میں جس کی کہ صحافتی تاریخ 150 سالہ پرانی ہے، یہ توقع کرنا کہ وہاں کوئی گھوسٹ آرٹیکل شائع ہوگا یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مضمون جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر لکھنا یہ بھی غلط ہے، اور جیل سے کس طریقے سے، جس طرح پچھلے دنوں عمران خان کا خطاب جو تھا وہ جو سوشل میڈیا پر ہوا، اس کو کہا گیا تھا کہ یہ آرٹیفیشل آواز سے کیا گیا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا تھا، سوشل میڈیا پر بہت ساری پابندیاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو سنا اور اس کے اوپر کان دھرے، اور اس پر بات چیت ہوئی۔ تو اب عمران خان کا جو مقصد تھا وہ تو بڑی حد تک پورا ہو گیا ہے کہ اب ان کا مضمون اور ان کی شخصیت جو ہے پوری میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، اور اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اور جیل سے لکھنا جو ہے، اس کے بارے میں جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیل میں بیٹھ کے لکھنا۔ وہ نیلسن منڈیلا نے بھی جیل سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی کتاب لکھی تھی۔ خود جاوید ہاشمی جو ہے وہ جیل سے اپنے مضامین اور چیزیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے بھی بہت ساری اپنی چیزیں لکھیں جو بعد میں کتابی شکل میں آئی۔ خود بھٹو جو ہے وہ بھی جن دنوں جیل میں تھے تو وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کریں، اور انہوں نے کئی چیزیں جیل میں بیٹھ کے لکھی بھی ہیں، خفیہ طور سے وہ باہر بھی آئی ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو کارنر کر رہی ہے، جس طریقے سے انہیں الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستان کے عوام کو اور خصوصاً نوجوانوں کو پسند نہیں ہے۔ وہ ہر اس اقدام کو چیلنج کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے کر رہی ہے۔ تو عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے، وہ ضد کا ہے۔ وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے، یا جو بھی عناصر عمران خان کو ہٹا کے اور دوسرے لوگوں کو لانے کی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک ضد کا عنصر ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہو تو ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے ایک مقابلہ چل پڑا ہے، جو کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی یہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، کبھی اخبار کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی اکنامکس لندن کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اس کا سارا نظام جو ہے دھرم برہم ہے، اور سینٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے، اس نے بھی لوگوں کو بہت جو ہے غم و غصے میں مبتلا کیا ہے، اور گو جماعت اسلامی اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ اس قرارداد کو رد کرنے کے لیے، اس قرارداد کو رد کرنے کے لیے وہ سینٹ میں کوئی دوسری قرارداد پیش کرے،
لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس کا جو بھی حالات ہیں ان کا مداوع نہیں کر سکتی. اور اس وقت الیکشن کمیشن کے بھی کئی ارکان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. لیکن یہ صورتحال ایسی ہے جس سے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، اور ابھی تک وہ ذہنی طور سے اس آنے والے الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ سیاستدان تیار ہیں، نہ سیاسی پارٹیاں تیار ہیں، نہ عوام اس الیکشن کو کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں. اور یہ الیکشن اگر ہوا بھی تو بہت جلد اس کے خلاف جو ہے ایک تحریک برپا ہوگی، اور پاکستان کے اندر جو ہے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا اور کرانا ایک بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو اگر ان الیکشنز کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوا، اس کے نتائج کے اوپر اعتماد نہیں ہوا، تو ماضی میں بھی دیکھیں کہ 1970 کے الیکشن میں جو ہوا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک بازو مشرقی پاکستان چلا گیا. اور اس کے بعد 1977 کے جو الیکشن ہوئے وہ بھی متنازع ہوئے، اور اس کے اوپر جب تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں مارشل لا لگا، اور جو 10-12 سال تک ملک کے اوپر مسلط رہا. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس وقت بھی یہی خیال ہو رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے اندر اس لیے بھی بہت زیادہ مخالفت نہیں کر رہی، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے، اور اس طرح سے مکمل ہو کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے نجات ملے. اور ان کا بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ شدت سے اس الیکشن کی مخالفت کی گئی تو ملک کے اندر ایک طویل عرصے تک الیکشن نہ ہو سکیں گے، اور ملک میں مارشل لا لگنے کے بھی خدشات